الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 30واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 23 شعبان 1444 ہجری اور 16 مارچ 2023 عیسوی ہے۔ ڈاکے کے عنوان سے یاد رہے کہ اقوام متحدہ کا ڈی کالونائزیشن کا یہ آرٹیکل آپ کو دکھایا گیا تھا کہ 1945 کے زمانے سے جو ادارہ بنا اس نے 15 سال بعد جا کے 1960 میں یہ اعلان کیا کہ جو بھی سامراجی ڈاکو ہیں وہ اپنی سامراجیت کو فوری طور پہ ختم کریں گے اور غیر مشروط طور پہ ختم کریں گے۔ کولونیلزم شوڈ بی براٹ ٹو اے اسپیڈی اینڈ انکنڈیشنل اینڈ۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ 1948 میں اسرائیل کو بنانے والے، اسرائیل پر صہیونیوں کا غلبہ کرنے والے، ان کو حکومت دلوانے والے، فلسطینی ریاست کے مسلمانوں کو قتل کر کے وہاں صہیونی ریاست کو قائم کرنے والے، بالفور ڈکلیریشن کا اعلان کرنے والے، یہ سب یورپی سامراجی ڈاکو ہیں۔ اور یہ وہی سامراجی ڈاکو ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر کے مکہ پہ آل سعود کو بٹھایا تھا۔ ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار اور یہ آل سعود کا جتھا تب سے اب تک مکہ پر قابض ہے۔ اور آپ نوٹ کریں، حقائق دیکھ لیں، ریسرچ کر لیں، تحقیق کر لیں، آپ کو یہ حقیقت پتہ ہونی چاہیے کہ جب سے سعودیہ عرب بنا ہے تب سے اب تک اس سعودیہ نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت گری کی ہے، اور اسرائیل کے خلاف اس کی ایک بھی جنگ نہیں ہے۔ آپ نوٹ کریں اس بات کو کہ ابھی بھی مارچ 2023 کے اخبارات میں، دنیا بھر کے اخبارات میں، سعودیہ عرب کے عرب نیوز میں یہ خبر ہے مارچ 2023 میں کہ جی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو قانونی شکل دینے کے لیے سعودیہ عرب نے بہت بڑا مطالبہ کر دیا جی۔ وہ کیا ہے کہ جی ہمیں پرامن جوہری توانائی کا جو یہ ٹیکنالوجی ہے یہ منتقل کی جائے۔ واہ، یعنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی مانگی ہے۔ اب میڈیا بھی وہ دنیا کو اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے کہ جیسے آل سعود نے یہ مطالبہ کر کے بڑا ہی کوئی کمال کر دیا ہے۔ میڈیا یہ نہیں دکھاتا کہ جوہری ٹیکنالوجی کے نام پر ایران پر کس طرح کی پابندیاں ہیں، پاکستان پر کس طرح کی پابندیاں ہیں۔ ایران نے تو ابھی ایٹم بم نہیں بنایا اور پاکستان بنا چکا، اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ ایٹم بم ہونے کے باوجود مسلسل پابندیوں کو قبول کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی اب ہم نے ایٹم بم بنا لیا، اب تم کون ہوتے ہو ہم پر پابندیاں لگانے والے۔ یہ تھا ایٹم بم کا اصلی مصرف۔ لیکن ایٹم بم بنا کے پابندیوں میں اضافہ کروانا ہی اگر مقصود تھا تو پھر یہ پروگرام بھی مشکوک ہے، اور یہ بہت بڑے دجل کا ایک حصہ ہے۔ یہ حقیر اسلامی فوج کا مخالف نہیں ہے، لیکن اسلامی فوج کے اندر جو غیر اسلامی عناصر گھسے ہوئے ہیں ان عناصر کو باہر نکالنے کے لیے ہمارے ایماندار افسروں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی، اور ان ذمہ داران اور ان ایماندار افسران کے لیے اس حقیر کی یہ گزارشات ہیں کہ حقائق کو آپ نوٹ کریں، غور کریں کہ سعودیہ عرب کی پچھلے 100 سال میں ایک مرتبہ بھی اسرائیل سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ سامراجی ڈاکوؤں کا ڈاکو ہونا یہ دنیا کا ہر ملک، ہر مذہب مانتا ہے کہ وہ سامراجی ڈاکو تھے، اور انہوں نے بندوق کے زور پر کولونیلزم کا یہ سارا غلغلہ برپا کیا تھا، یہ فتنہ برپا کیا تھا، اور وہ برپا
شدہ فتنہ آج بھی جاری ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے کاغذات ڈی کالونائزیشن کا یہ جو آرٹیکل اقوام متحدہ کا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سامراجی ڈاکو آج بھی مختلف شکلوں اور مختلف اداروں کی صورت میں براجمان ہیں۔ اب یہ حقیر نے عرض کیا تھا کہ ڈاکہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے، مال کا ڈاکہ، جان کا ڈاکہ، صحت کا ڈاکہ، اور ان سب میں سے جو خطرناک ترین ہوتا ہے وہ ہے ایمان کا ڈاکہ۔ اب آج جو یورپی حکمران ہیں یا جو امریکی حکمران ہیں، یہ ٹولہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہلانے کے دعوے دار ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سابقہ الہامی کتب کو تبدیل کرنے والے وہ بھی بنی اسرائیل ہی کے چند حکمران تھے، چند علماء دین تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہر عیسائی الہامی کتابوں کو تحریف کرنے کا گناہ گار نہیں ہے، ہر یہودی الہامی کتابوں کو بدلنے کا گناہ گار نہیں ہے، لیکن وہ حکمران اور وہ عالم جنہوں نے دین کا علم سیکھا، کتاب کا علم سیکھا، اہل کتاب ہونے کے باوجود اپنے اس کتاب کے علم کے بدلے میں، ٹھیک ہے، دنیا کا ذلیل مال حاصل کیا، ایسا ہی گروہ، ایسے ہی چند حکمران، ایسے ہی چند عالم وہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے بھی ہیں۔ یعنی یہ ابن عبد الوہاب نجدی کا ٹولہ اور یہ آل سعود کا ٹولہ، اگر یہ حقیر ان کو ڈاکو کہے تو بہت سے کلمہ گو لوگوں کو یہ بات عجیب محسوس ہوگی کہ بھئی تم کیوں ان کو ڈاکو کہہ رہے ہو، حالانکہ یہ بات بہت سے اہل علم وہابی بھی مانتے ہیں کہ آل سعود ڈاکوؤں کا گروہ تھا۔ اور اس حقیر نے اپنے سابقہ کئی پروگراموں میں مختلف عنوانات پر کئی کتابوں کا حوالہ دیا۔ مفتی عبدالقیوم صاحب کی کتاب تاریخ نجد و حجاز ایک شاندار کتاب ہے، اس کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک کی، کئی مصنفوں کی کئی کتابوں کا حوالہ یہ حقیر پیش کر چکا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آل سعود کے ڈاکے کے حوالے سے آپ نوٹ کر لیں، کتاب کا نام سنیے جی، ہاؤس آف بش، ہاؤس آف سعود، دا سیکرٹ ریلیشن شپ بٹوین دا ورلڈز ٹو موسٹ پاورفل ڈائنیسٹیز، یہ کتاب کا نام تھا۔ اس کو اردو میں اگر بولیں تو ہاؤس آف بش یعنی بش کا گھر، ہاؤس آف سعود یعنی سعود کا گھر، وہ دونوں ایک ہی شمار کر رہا ہے۔ کون؟ کتاب کا مصنف جس کا نام ہے کریگ اونگر، CRAIGUNGER۔ تو اس نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا، کتاب کے نام میں بڑی حکمت ہے، وہ دیکھیے آپ کتاب کے نام پر غور کیجیے، ہاؤس آف بش، ہاؤس آف سعود، دا سیکرٹ ریلیشن شپ، ایک خفیہ تعلق، بٹوین دا ورلڈز ٹو موسٹ پاورفل ڈائنیسٹیز۔ اب امریکہ کو وہ جمہوریت نہیں کہہ رہا، ڈائنیسٹی کہہ رہا ہے، اور سعودیہ تو ڈائنیسٹی ہے ہی ہے۔ اب وہ جمہوری دعوے دار اور یہ سعودی سلطنت جو کہ غیر جمہوری ہے، ان دونوں کا اکٹھ ہونا یہ بھی ان کے جمہوریت کے دعوے کی نفی ہے، ایک بات۔ دوسرا کہ مصنف یہ کہتا ہے کہ ہاؤس آف بش، ہاؤس آف سعود، دا سیکرٹ ریلیشن شپ بٹوین دا ورلڈز ٹو موسٹ پاورفل ڈائنیسٹیز، یہیں سے ہمارے پروگراموں کی بات چل رہی ہے کہ ڈالر اور سعودی ریال کا یہ جو پیگ کیا گیا ریلیشن شپ ہے، $1 = 3.75 سعودی ریال، یہ وہ دجل ہے جو اس وقت ساری دنیا پر مسلط ہے۔ اور اس کتاب میں کریگ اونگر جو کہ 2004 کی کتاب ہے، اس میں آپ یہ نوٹ کیجئے کہ وہ کتاب چھپی کہاں کہاں سے تھی۔ نیو یارک میں چھپی، لندن میں چھپی، ٹورنٹو میں چھپی اور سڈنی میں چھپی، یہ 4 اہم شہر ہیں اور 4 مختلف ملکوں میں ہیں، اور چاروں ہی ملک عیسائیوں کے یعنی نمائندہ ممالک ہیں۔ اور کریگ اونگر سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان کا نام نہیں ہے،
یہ بھی کوئی غیر مسلم کا نام ہے۔ اب اس اہم کتاب میں 2004 میں وہ لکھتا ہے السعودز who were essentially a violent bandit tribe، یعنی وہ آل سعود جو کہ بالیقین ایک پرتشدد یا وحشی یا لڑاکا یا قتل و غارت گری کرنے والے فسادی بینڈٹ ٹرائب ڈاکو قبیلہ تھے۔ اب آپ کو یہ حوالہ خود سے بھی سرچ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ آل سعود کا ڈاکو ہونا صرف یہ حقیر بیان نہیں کر رہا، دنیا کے دیگر بڑے بڑے مصنف بھی اس کو آل سعود کو ڈاکو ہی کہتے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو تھا ان کے مال کا ڈاکہ۔ ڈالر اور ریال کا پیگ اس وقت ساری دنیا پر مسلط ہے، اور یہ وہ ڈاکہ ہے جس کو بے نقاب کرنے کی یہ حقیر کوشش کر رہا ہے۔ جو بھی اہل حق وہ حق کی تلاش میں ہیں، وہ ان حقائق کو سنیں، ان کی کھوج لگائیں، ان کی تحقیق کریں، اور پھر فیصلہ اپنے دل پہ چھوڑ دیں کہ کون ہے جو اللہ اور رسول کا وفادار ہے، اور کون ہے جو اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے لیے محض دکھاوے کے طور پر پر امن جوہری ٹیکنالوجی مانگ رہا ہے۔ یہ ہے آل سعود کا چہرہ۔ اب یہ تو تھا مال کا ایک پہلو۔ مال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پٹرول کی قیمت آپ دیکھیں، کبھی $3 فی بیرل، کبھی $9 فی بیرل، اور کبھی $30 فی بیرل، کبھی $40 فی بیرل، اور کبھی $140 فی بیرل۔ کیا اس پٹرول کے دھندے میں آپ کو دھوکہ اور دجل نظر نہیں آتا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ اکبر! 100 سال تک امریکہ کو مفت پٹرول سپلائی کرنے والے یہ آل سعود ہیں۔ انہوں نے کوئی قیمت وصول نہیں کی سوائے کاغذی دھندے کے، ڈالر لے جائیں، ڈالر لے جائیں، ڈالر لے جائیں۔ ڈالر تو ہے ہی صرف ضمانت، اصل تو قیمت 100 سال میں امریکہ نے ادا ہی نہیں کی، اور ان آل سعود نے مفت پٹرول فراہم کیا ہے امریکیوں کو، یعنی امریکی حکمرانوں کو۔ اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ڈاکو اپنے گروہوں کے جتھے بنا کے بیٹھتے ہیں تاکہ لوگوں کے اس متوقع رد عمل سے بچ جائیں۔ لہٰذا یہ اقوام متحدہ، یہ OIC، یہ مختلف ادارے، یہ سب عوام الناس سے بچنے کا ایک دجل ہے کہ عوام ان کی حقیقت کو نہ جان لیں، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ سب ڈاکو ہیں، اور ان سب میں سے اگر آپ کو ان کے مال کا ڈاکہ چھوٹا ڈاکہ محسوس ہوتا ہے تو ان کے بڑے ڈاکے کی بھی بات سن لیں کہ جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ سابقہ الہامی کتب تحریف و تبدیل کر دی گئیں، اور وہ کرنے والا ہر عیسائی نہیں ہے، ہر یہودی نہیں ہے، بلکہ چند حکمران ہیں، چند عالم دین ہیں، ایسے ہی اسلام پر کاری ضرب لگانے والے یہ ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے چند چیلے چانٹے اور یہ آل سعود حکمران گروہ ہے، ان کا ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا ایک ثبوت اس پروگرام میں پیش کیا جائے گا۔ وہ آپ سنیے، غور کیجئے، اور پھر فیصلہ اپنے دل سے پوچھئے گا۔ وہابیوں نے اور ان کے اسی پروردہ گروہ دیوبندیوں نے، آل سعود نے، یعنی نجدیوں نے، نجدی العقیدہ لوگوں نے 100-150 سال تک یہ وسوسہ، یہ دجل پھیلایا کہ جی اللہ کی صفات مخلوقات میں نہیں ہو سکتی۔ اب یہ شرک اور یہ علم غیب اور یہ شفاعت اور مدد، یہ سب معاملات اس ایک نقطے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کا ایک نقطہ اگر آپ سمجھ لیں تو آپ ان کے مذہب کی، ان کے دین کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے۔ یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی صفات مخلوقات میں نہیں ہو سکتی۔ اب الحمدللہ اس حقیر کی آنکھیں ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ اس حقیر کو دیکھ رہے ہیں، بہت سی مخلوقات ہیں آنکھوں والی ہیں، تو اللہ بھی البصیر، مخلوقات بھی بصارت والے ہیں، آنکھوں والے، دیکھنے والے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کی بصارت اس کی ذاتی ہے، مخلوقات کی بصارت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ پھر دوسرا فرق یہ ہے
کہ اللہ کی بصارت لامحدود ہے، مخلوقات کی بصارت محدود ہے، یعنی ہمیں دیوار سے پار نظر نہیں آتا، اللہ کی بصارت لامحدود ہے۔ پھر تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کی بصارت لا فانی ہے، وہ فنا نہیں ہوگی، جبکہ ہماری بصارت یہ فانی ہے، اس کو فنا آنی ہے، اس نے موت کا شکار ہونا ہے۔ تو فنا ہونا، فانی ہونا، یہ ہماری بصارت، اور اللہ کی بصارت لا فانی۔ لیکن ان فرق کے باوجود یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ بھی البصیر ہے، اور الحمدللہ ہم بھی اس کے فضل سے بصیر ہیں، دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں پایا جاتا ہے، اسی طرح سماعت ہے، اسی طرح علم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی ہر شے کا علم، ہر چیز کا علم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا۔ تو علم اللہ کی صفت، مخلوقات کی بھی صفت، یعنی یہ تو وہ صفتیں ہیں کہ جو اللہ کی ذات میں بھی ان کا یعنی شمار ہے، اور انہی صفات کا پرتو مخلوقات میں بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ تو تھی کچھ مشترک صفات کا پہلو۔ اب اس سے ایک قدم آگے آئیں آپ۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم جب شادی کرتے ہیں، ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو، تو لوگ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں۔ صاحب اولاد ہونے پر ہم مبارکباد کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ ہمارے لیے اولاد ایسی صفت ہے، ایسا وصف ہے، ایسی خوبی ہے کہ جس پہ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، ایک طرح کا فخر محسوس کرتے ہیں، لوگ مبارکبادیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ یعنی صاحب اولاد ہونا اللہ کے فضل سے مخلوقات کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو مخلوقات میں تو ہے، لیکن یہ صفت ہمیں اللہ کی صفات میں نظر نہیں آتی، اللہ کی ذات میں ہمیں یہ صفت ہمیں معلوم نہیں ہے، نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ صاحب اولاد ہونا ایک انسان کے لیے، شیر کے لیے، اونٹ کے لیے، یہ ہم سب مخلوقات، یہ بہت سی مخلوقات صاحب اولاد ہیں، اللہ کے فضل سے ہیں۔ تو اولاد ہونا ہماری صفت، جبکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس کا باپ نہ اس کی اولاد۔ گویا کہ اولاد نہ ہونا یہ اللہ کی شان، اور اولاد ہونا یہ مخلوقات کی شان۔ اس نقطے کا خلاصہ یہ بنا کہ اللہ کے فضل سے مخلوقات میں تو ایسی صفتیں بھی ہیں جو اللہ کی ذات میں ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ کی ذات کے شایان نہیں ہیں۔ یہ صفت اولاد والی اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو آپ اب دیکھیں کہ نجدی عقیدہ، نجدی مذہب، نجدی دین کس دجل پر اور کس دھوکے پر کھڑا کیا گیا ہے۔ یعنی کیا ایک کامن سینس، ایک عام فہم بات وہ بھی لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی کہ مخلوقات تو صاحب اولاد ہیں، اور اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ گویا کہ مخلوقات میں اللہ کے فضل سے ایسی صفات بھی ہیں جو اللہ کی ذات میں نہیں ہیں۔ تو پھر کہاں گیا تمہارا نجدی مذہب؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے انہوں نے جو سب سے اہم نقطہ گھڑا اللہ کی صفات والا، وہ ان کا دجل ہے، وہ ان کا وسوسہ ہے، وہ ان کا فتنہ ہے۔ اور وہ لوگ جو ان کو مکہ کا حاکم ہونے کی وجہ سے قابل احترام سمجھتے ہیں، وہ ان سب حقائق پر غور کریں اور فیصلہ اپنے دل سے پوچھیں کہ 1 USD = 3.75 سعودی ریال کا جو دجل ہے، جو ڈالر کا ڈاکہ ہے، جو پیٹرو ڈالر کی صورت میں آج بھی جاری ہے، اس میں ہاؤس آف بش، ہاؤس آف سعود کے کردار کون ہیں؟ اور اس ڈالر کے ڈاکے کو ختم کرنے کے حل، رستے قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ دنیا بھر کے اچھے افسران کی خدمت میں علیحدہ نکات پیش کیے جائیں گے، اور جو برے رشوت خور اور ایمان فروش لوگ ہیں ان کو بھی اس نیت سے سمجھانے کے لیے بات بتائی جائے گی کہ تم جو دنیا کا تھوڑا مال کما کے دوزخ بھی کما رہے ہو،
حقیقتاً اگر تم قرآن کو سمجھ لو تو اس سے زیادہ مال کما سکتے ہو، حلال کما سکتے ہو اور جنت بھی کما سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔